آج کے جدید دور میں جہاں ہر طرف روشنیاں ہیں، رونقیں ہیں، چہل پہل ہے اور رات دیر تک سڑکوں پر ٹریفک ہے، وہاں یہ بات شاید ناقابل یقین لگے کہ شہر ہمیشہ سے ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ خاص طور پہ آزادی کے فوراً بعد کا پاکستان ایک بالکل مختلف دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں اندھیرا صرف رات کا نہیں ہوتا تھا بلکہ انسان کے دلوں، یادوں اور قسمتوں میں بسیرا کیے ہوئے تھا۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، ہجرتیں، اپنے پیاروں کی لاشیں پیچھے چھوڑ کر نئے ملک میں آنا، اجنبی شہروں کے کیمپوں میں رہنا، کچھ مل گیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے ہی سو گئے۔ یہ کہانی بھی اسی تاریک دور کی ہے جب زخم تازہ تھے اور راتیں بے حد خاموش۔ امرتسر سے شفیق نامی ایک نوجوان لاہور آیا۔ اس کے ماں باپ اور ایک بہن تقسیم ہند کے خون ریز ہنگاموں میں قتل ہو چکے تھے۔ وہ خود بچ گیا مگر اندر سے مر چکا تھا۔ شفیق ایک پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان تھا۔ امرتسر میں اس کی جائیدادیں تھیں، ایک شناخت تھی، مگر اب سب کچھ ماضی بن چکا تھا۔ تقسیم کے بعد جس کی جو حیثیت تھی اسی حساب سے گھر الاٹ کیے جا رہے تھے۔ چند ہی دنوں میں شفیق کو بھی ایک پرانی سنسان اور اجڑی ہوئی حویلی دے دی گئی، جس کے در و دیوار جیسے کسی راز کو چھپائے بیٹھے تھے۔ اسی کیمپ میں ریشم نامی ایک اور خوبصورت لڑکی تھی جس کی کہانی بھی شفیق جیسی ہی تھی۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، درد نے انہیں قریب کیا، قربتیں محبت میں بدل گئیں اور پھر شادی ہو گئی۔ دونوں اس پرانی حویلی میں آ بسے۔ ابتدائی دن حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھے۔ ریشم نے اپنی محبت اور خلوص سے اس ویران حویلی کو جنت بنا دیا تھا، مگر شاید کچھ سائے ایسے ہوتے ہیں جو صرف خوبصورتی سے نہیں جاتے۔ نیا پاکستان تھا، روزگار کے مواقع کم تھے، مگر شفیق ہر روز کام کی تلاش میں نکلتا۔ ایک دن شام ڈھل رہی تھی، سڑک پر ایک عجیب سی خاموشی تھی جب اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، چنا ڈبل روٹی کھلاؤ گے کیا؟ شفیق نے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیا۔ بوڑھے نے جب کھانا ختم کیا تو وہ شفیق کے قریب آیا اور اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، ایسی بات جس نے شفیق کے جسم میں جیسے آگ لگا دی ہو۔ تیری بیوی انسان نہیں ہے، چڑیل ہے۔ شفیق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو برا بھلا کہا، اسے دھتکار دیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس ایک جملے نے اس کے ذہن میں ایک بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد وہی بوڑھا پھر نظر آیا اور اس نے وہی بات دہرائی۔ اس بار شفیق کا غصہ اور بھی شدید تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا بوڑھے نے ایک اور بات کہی،
روز رات وہ تجھے دودھ کا گلاس دیتی ہے اور اس کے بعد تو سو جاتا ہے۔ ہاں نا، یہ سن کر شفیق کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ یہ راز اسے کیسے معلوم تھا؟ بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، آج رات دودھ مت پینا اور جاگتے رہنا۔ اس رات حویلی کی فضا عجیب تھی۔ ہوا جیسے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ شفیق نے دودھ کا گلاس چپکے سے پھینک دیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ریشم آہستہ سے اٹھی۔ اس کی قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور قبرستان کی سمت بڑھنے لگی۔ شفیق کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ریشم اچانک نظروں سے غائب ہو گئی، بس جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ شفیق خوف سے کانپتا ہوا واپس گھر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ریشم واپس آ چکی تھی، مگر وہ وہی ریشم نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر، کپڑوں پر تازہ خون تھا، ایسا خون جو ابھی کسی زندہ جسم سے نکلا ہو۔ شفیق کی سانس رک گئی۔ وہ فوراً بستر پر جا کر لیٹ گیا، جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح وہ بوڑھے کا انتظار کرتا رہا۔ بوڑھا آیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ وہ ہر رات شکار کرتی ہے، انسان یا جانور جو مل جائے، اور وہ تجھ سے اولاد چاہتی ہے۔ جس دن اسے بچہ ہوا، وہ تجھے بھی مار دے گی۔ شفیق کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بوڑھے نے لمبی سانس لی اور کہا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ وہ جال ہے جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، مگر اب اس گلی میں زندگی نہیں، بلکہ وہ گلی پورے شہر میں خوفناک گلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے وہاں رات کو سائے چلتے ہیں، آوازیں آتی ہیں اور کچھ دکھائی دیتا ہے جو انسان نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن اسی سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے شفیق کی خون آلودہ لاش ملی۔ اس کا چہرہ خوف سے جمع ہوا تھا، جیسے اس نے آخری لمحے میں کچھ ایسا دیکھا ہو جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ریشم کا کیا ہوا؟ کسی کو علم نہیں وہ کہاں گئی اور کس حالت میں ہے۔